بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اندراج کے ساتھ میں ہوں ندیم آفتاب۔ کیوس، وائلنس اور موکری ٹرمپزم کی وہ اشکال ہیں جو گزشتہ 4 سال سے امریکہ سمیت پوری دنیا آبزرو کر رہی ہے اور برداشت کر رہی ہے۔ 6 جنوری کو امریکی دارالحکومت میں اس کی ایک ایسی پیک نظر آئی جس نے امریکی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کو ایک ہاسٹائل پلیس میں تبدیل کر دیا۔ Insurrection and chaos at the U.S. Capitol, an attempted overthrow of democracy like we've never seen in American history. They broke the glass? Sheer terror as lawmakers duck and cover. While a violent pro-Trump mob stormed the seat of the U.S. government. پرتشدد واقعات میں 4 افراد کی ہلاکت کے بعد بالآخر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی مرتبہ عوامی سطح پر نومبر کے انتخابات میں اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ وہ دوسری ٹرم کے لیے آفس میں سرو نہیں کریں گے۔ ٹرانسفر آف پاور کا عمل باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. ان کے اعلان کے ساتھ ہی ان کے پاس وہ تمام آپشنز بھی ختم ہو گئے جو کہ انتخابات کے نتائج کو بدلنے میں ان کی مدد کر سکتے تھے، اور ان کی انتخابات کے نتائج کو نہ ماننے کی ضد نے ہی 6 جنوری کو امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں وہ مناظر پیش کیے جس سے امریکی جمہوریت شاید گہنا گئی۔ All this happening as the U.S. Congress is supposed to be certifying President-elect Joe Biden's victory. Shots fired inside the House chamber. I don't know about the fire. Doors and windows bashed in. Truly no words to describe the scene happening behind me here as tear gas wafting through the chamber of the House of Representatives. It could not have been a greater contrast. وائٹ ہاؤس کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے 2 منٹ 41 سیکنڈ کی ایک شیئر کی جانے والی ویڈیو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ 20 جنوری کو نئی انتظامیہ حلف اٹھا لے گی اور ان کی پوری کوشش ہے کہ پاور کی ٹرانزیشن کا عمل سمودھ ہو اور اس کے لیے وہ ہر ممکن تعاون کریں۔ انہوں نے بطور امریکی صدر کام کرنا اپنے لیے ایک اعزاز قرار دیا اور اپنے حمایتیوں کو ونڈرفل سپورٹرز بھی کہا، جن کی مایوسی کا ڈونلڈ ٹرمپ کو پوری طرح سے احساس تھا، اور اس لیے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے انکریڈیبل سفر کا تو ابھی صرف آغاز ہوا ہے۔ To the citizens of our country, serving as your president has been the honor of my lifetime. And to all of my wonderful supporters, I know you are disappointed, but I also want you to know that our incredible journey is only just beginning. لیکن اس کیوٹک سچویشن میں بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ 6 جنوری اتنی اہمیت کی حامل کیوں تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس حد تک آ گئے کہ انہوں نے امریکی پارلیمنٹ کی بلڈنگ پر قبضہ کرنے والے افراد کی حمایت بھی کر ڈالی؟ جوائنٹ سیشن آف کانگریس کی کیا اہمیت تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس وہ کون سے آپشنز تھے جنہیں انہوں نے استعمال نہیں کیا، جس کے بعد انہیں بہت سارے لیگل چیلنجز کا سامنا ہے جن سے بچنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہوئے۔ 6 جنوری کو امریکی کانگریس کا مشترکہ اجلاس تھا جس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حمایتیوں کو ایک گراؤنڈ میں جمع ہونے کے لیے کہا تھا۔ پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حمایتیوں سے ایک بھرپور اور فیری قسم کا خطاب کیا جس میں انہوں نے اپنے حمایتیوں سے یہ کہا کہ وہ انتخابات کے نتائج کو بدلنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you. We're going to walk down to the Capitol. ڈونلڈ ٹرمپ سپیچ ختم کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس واپس روانہ ہو گئے۔
تو ہجوم نے ان کی ہدایات کو فالو کرتے ہوئے یا کہہ لیں کہ ان سین آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے امریکی پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا اور وہ پارلیمنٹ کی عمارت کے اندر تک داخل ہو گئے اور اسپیکر نینسی پیلوسی کے آفس تک وہ جا پہنچے اور ان کی چیئر پر بھی ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ کی وہ چیئر جہاں پہ ابھی کچھ دیر پہلے امریکی وائس پریزیڈنٹ جو کہ سینٹ کے پریزیڈنٹ تھے وہ اس چیئر پر بیٹھے تھے اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اور الیکٹورل ووٹوں کو گن رہے تھے، وہاں پہ ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ جب صورتحال کنٹرول سے باہر ہو گئی اور ہجوم نے کسی بھی طرح سے واپس جانے سے انکار کر دیا اور بہت سارے لوگ امریکی پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود تھے تو پولیس نے فائر کھول دیا، جس سے ایک خاتون موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ اس کے علاوہ 3 اور افراد کی ہلاکت کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں جنہیں بر وقت میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ دی جا سکی اور ان کی ہلاکت ہو گئی۔ اس کے علاوہ واشنگٹن کے میئر موریل باؤزر نے امریکی دارالحکومت میں 15 دنوں کے لیے کرفیو نافذ کر دیا اور ایمرجنسی بھی 2 ہفتوں کے لیے نافذ رہے گی۔ پولیس اب تک 52 افراد کو گرفتار کر چکی ہے اور ان پرتشدد واقعات میں 14 پولیس ممبران بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ان پرتشدد واقعات پر اکسانے کے باعث ٹویٹر اور فیس بک نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آفیشیل اکاؤنٹس کو تقریباً 12 گھنٹوں کے لیے بند کر دیا۔ سب سے پہلے ٹویٹر نے امریکی صدر کے اکاؤنٹ کو 12 گھنٹوں کے لیے بلاک کیا، اس کے بعد فیس بک اور انسٹاگرام نے بھی اسی چیز کو فالو کیا، اور ٹویٹر نے یہ بھی ساتھ لکھا کہ اگر پرتشدد واقعات کو اکسانے والے ٹویٹس پوسٹ نہ ہٹائیں گئیں یا اس طرح کی مزید ٹویٹس سامنے آئیں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹ کو مستقل طور پر بھی بند کیا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ یہاں پہ دے دوں، ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو پرماننٹلی بلاک کر دیا گیا ہے۔ 6 جنوری کی آخر کیا اہمیت تھی جس کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریباً 2 ہفتوں سے اپنے حمایتیوں کو پارلیمنٹ کی عمارت کے باہر جمع ہونے کے لیے کہہ رہے تھے؟ تو اس کے لیے امریکی آئین کے الیکٹورل پروسیس کو سمجھنا ہوگا۔ عام طور پر امریکہ میں انتخابات نومبر کے پہلے ہفتے میں ہوتے ہیں، جہاں پہ عوام براہ راست صدر منتخب کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیتی، بلکہ ان کے ووٹ الیکٹرز یا الیکٹورل کالج کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس الیکٹورل کالج کا اجلاس 14 دسمبر کو ہوتا ہے، جہاں پہ وہ باقاعدہ طور پر ونر کا اعلان کرتے ہیں، لیکن پھر اس کی تصدیق پارلیمنٹ کرتی ہے، یعنی امریکن کانگریس کے دونوں ایوان مشترکہ طور پر ان ووٹوں کو گنتے ہیں اور آفیشلی ونر کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ پارلیمنٹ کا اجلاس 6 جنوری کو ہوتا ہے، اور یہ وہ آخری راستہ ہوتا ہے جب کوئی بھی سٹنگ امریکن پریزیڈنٹ انتخابات کے نتائج کو بدلنے کی آخری کوشش کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی۔ امریکی آئین کی 12ویں ترمیم کے مطابق 1804 میں وائس پریزیڈنٹ کو یہ اختیارات دیے گئے کہ وہ سینٹ کا سربراہ یا سینٹ کا پریزیڈنٹ ہوگا، جو پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس کی سربراہی کرے گا جہاں پہ لفافہ بند الیکٹورل کالج کے ووٹس اس کے پاس آئیں گے، اور وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں تمام نمائندگان کی موجودگی میں ان لفافوں کو اوپن کرے گا اور باقاعدہ طور پر ان کی تصدیق کرے گا۔ اور اب کی بار 2021 میں بھی 6 جنوری کو ہی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا تھا، جہاں پہ جو بائیڈن کی فتح کو باقاعدہ طور پر اعلان کرنا تھا، اور یہ وہ آخری راستہ تھا۔ اس کے بعد صرف اور صرف انوگریشن ہے جو کہ 20 جنوری کو ہوتی ہے۔ تو یہ 6 جنوری کی وہ اہمیت تھی جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کیچ کروانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے وائس پریزیڈنٹ مائک پینس کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی تمام کوششیں رائگاں گئیں، کیونکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے اس سے اگلے دن یعنی 7 جنوری کو جو بائیڈن کو ایک فاتح قرار دیا۔
20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप के लीगल चैलेंजेस की बात करें, जिनसे बचने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट की इमारत पर धावा बोलने वाले उनके हिमायती उनकी वो अलल ऐलान सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक आम अमेरिकी शहरी बन जाएंगे, जहाँ उनके पास बेशुमार ऑप्शंस होंगे, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। वहीं बहुत सारे ऐसे लीगल चैलेंजेस भी होंगे जो शायद उनके लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में तो वो हो सकता है कि 2024 के लिए एक उम्मीदवार की हैसियत से दोबारा इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दें, या हो सकता है किसी मीडिया इंडस्ट्री में जाकर या कुछ ऐसा करने की पोजीशन में आ जाएं जो कि कोई भी साबिक अमेरिकी सदर करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चूँकि बाकियों से मुख्तलिफ हैं और साथ ही उनके सामने बहुत सारे लीगल चैलेंजेस भी हैं जो बतौर अमेरिकी सदर उनको इस्तिस्ना हासिल था, वो 20 जनवरी के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसका डोनाल्ड ट्रंप सामना कर सकते हैं। उनका पहला लीगल चैलेंज मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जानब से शुरू किया जा सकता है, जो कि 2016 के इंतखाबात में ऑनलाइन पेमेंट्स के हवाले से एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिसका ताल्लुक ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन या उनके फैमिली बिजनेस के साथ है। यानी वो ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड में नहीं आई या ऐसे अंदाज में की गई जो कि मशकूक है। उनकी फैमिली के अंदर भी उनकी भतीजी जिनका नाम मैरी ट्रंप है, उन्होंने भी 2 फैमिली मेंबर्स जिनमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, उनके खिलाफ एक लॉ सूट फाइल कर रखा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक और लीगल चैलेंज ये हो सकता है जो कि अमेरिकी हुकूमत यानी यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने खोल रखा है, वो फेडरल टैक्स एविजन के चार्जेस हैं। वाज़ह है कि कुछ अर्सा पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसके मुताबिक अमेरिकी सदर ने 2016 से 17 तक सिर्फ $750 अमेरिकी टैक्स अदा किया था, जो कि उनकी आमदन के लिहाज से बहुत थोड़ा था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने टैक्सों को या तो पूरा अदा नहीं किया या उनको छुपाया है। तो ये वो लीगल चैलेंजेस हैं जिनका डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिस छोड़ते ही सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक बात तय है, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में हारने के बाद, ऑफिस छोड़ने के बाद आराम से बैठने वाले नहीं हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जो उन्हें लाइम लाइट में रख सकें। इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अमेरिकी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को उन्होंने इंटरप्ट करने की कोशिश की और एक दिन ताख़ीर से जो बाइडन की फतह का ऐलान किया गया। इस बारे में आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।